أيها الحضور الأعزاء، فلنستمع حاليا إلى النصائح والمواعظ الحسنى من معالي شيخنا محمد شادي مصطفى عربش السوري، وسيقوم بترجمتها شيخنا الشيخ إمام مخصوص، فلفضيلتهما الفرصة مع أجل التكريم والتبجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وعظم وشرف وكرم على سيد الموجودات، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح دنيانا وأخرانا. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Fadilat Sayyid Syekh Sadi Mustafa Arbas muka pematol epon kalaban pocian serta sokor da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, cukan melanjutkan kalaban pocian salawat dan taslim. Semoga selalu melimpah arwah dan keharibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kemudian. Kemudian beliau selanjutnya ngatorakin doa ban penyoon da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala agar dan kaulah ban pancen setiaja paling taufik petunjuk ban bimbingan sarang Allah subhanahu wa ta'ala ada setiaja kebagusan mulai nang alam dunia sampai pagi di akhirat. Ketika dintok kira-kira terjemah secara ringkas dari penapa sebagai mukaddimah dari pidato beliau emal mangken. أيها السادة الأكارم، يسعدنا ويشرفنا أن نكون معكم وفيكم في احتفالكم هذا الذي أعلنتموه وفاء بشيوخكم. ما أعظم وفاءكم يا أهل إندونيسيا، ما أعظم وفاءكم بشيوخكم يا أهل مادورا. وإننا نشهد الله تعالى أننا نحبكم لما فيكم من خصال كريمة. Setaja para hadirin sesangat batan kaulah amul jiaki. Beliau melanjutkan dan kaulah sangat bahagia esat melembangkan bisa berkumpul sarang setaja para masyayikh dan para undangan esat melembangkan sebersama-sama melaksanakan gelar acara Haul Masyayikh Al-Haramain Asy-Syarifain Kak Dinto. Seampun digelar sebagai rasa terima kasih kita kepada para masyayikh, para ulama, utamanya ulama Makkah Madinah. Dan ini mengundang kebanggaan dan kaula kati penapa pancenengan setaja bisa melaksanakan hal-hal saya bisa yarp kebungaan setaja para masyayikh. Dari kadintok dan kula asak sedak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dan kaula lebur dak pancenengan setaja
wahai masyarakat Indonesia, lebur dak panjenengan setaja wahai masyarakat Madura, siampun berusaha menampakkan jasa balasan jasa dak ke para masyayikh, siampun ngajarakin ilmu dak dan kaula ban panjenengan setaja. الوفاء خصلة أهل الإيمان وسمتهم، فربنا سبحانه وتعالى لما عد صفات المؤمنين ذكر أنهم يوفون بالعهود، يوفون بعهدهم، بل الإيمان هو أصلا عهد عهده الله لنا يوم ألست بربكم فعاهدناه سبحانه وتعالى، فمن أوفى بعهد الله تعالى كان من المؤمنين، كان من الناجين بإذن الله تعالى. فالوفاء بالشيوخ، الوفاء بعهد المحبة، الوفاء بعقد المحبة التي انعقدت بين الطالب وشيخه، بين المربي وتلميذه، إنما هو دليل على صلاح وعلى إخلاص وعلى حسن تربية وعلى حسن إيمان بإذن الله. Nyampurnaakin tentang balas jasa bagus di orang lain, kadinto arupaakin perkara na ahli iman dak ke Allah Subhanahu wa taala. Kita pada ngagali bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ngitung sifat-sifat muljan orang-orang mukminin, sebutakin langsung sareng Allah Subhanahu wa taala yufuna bil uhud. Orang-orang mukmin selalu bisa membalas jasa kebaikan-kebaikan. Bali iman seekan di tan kaula ban pancen kentok arupakin perjanjian seperlu dibalas dan diikat yantaran kita bersama sareng Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masa lampau Allah Subhanahu wa taala narik perjanjian ka dinto. Dabun Allah Subhanahu wa taala apa sengkok benih pengiran tibi ingkapi dan kula kapi setaja umat manusia taman ajen cedak ke Allah lamba engki dan kula siap apangeran dak ke ajunan ya Allah. Maka dari kadin tok pesi rasa senyampurnaakin perjanjian dak ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kentok termasuk dak golongan orang-orang mukmin si akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian pula panjenengan se memperhatikan perjanjian ikatan pengelebur dak para ulama, membalas jasa-jasa baik para ulama. Kadinto ban orang-orang siampun dinyatakan berrasa cinta yang teranten kula ban mereka akati santri dak kuruna ban semacam. Kadinto bukti nyata kebagusan seekandi dan kula ban panjenengan, keikhlasan seekandi dan kula ban panjenengan, ban bagus pendidikan dari para bengesepo ban para ulama. Kadinto kenyataan dari hall ban gelar acara esat malam mangken membalas jasa para masyayikh si arupakin kekuatan iman dak Allah Subhanahu wa taala. كيف لا نوفي بعهد شيوخنا وقد جئناهم بأوعية قلوبنا وعقولنا فارغة، فملأوا وعاء العقل علما وملأوا وعاء القلب نورا وصلاحا. جئناهم بأوعية نفوسنا ملأى بالخبائث فأفرغوها وملأوها بالفضائل رضي الله تعالى عنهم، كيف لا نوفيهم وهم أهل هذا الفضل العظيم علينا. Menabi epekir kati penapatan kula ban pancenan setidak akan terpancing abalis jasana para ulama, para kuruh ban para masyayikh. Bagaimana ten kula ban pancenan setidak ingin membalas jasa para ulama, para masyayikh, para kuruh dan kula ban pancenan. Kita lihat kati bagaimana kula ban pancenan saja Rabu dak ke majlis-majlis beliau dalam keadaan kosong dari ilmu, kosong dari akhlak, kosong dari pendidikan. Sementara dan kula ban pancenan sampun acampo sareng para ulama, acampo sareng para masyayikh. Mereka
Mosaen ate dan kulaban pancen kalaban iman. Mosaen ate kulaban pancen kalaban nur. Mosaen ate dan kulaban pancen kalaban cahaya-cahaya dan pencerahan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala apareng ridho banternanan dari setaja para masyayikh, para ulama. Amin ya rabbal alamin. في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر العلم والعلماء، ومنهما فاضت الدنيا بالعلم والمعرفة. من مكة والمدينة شع شعاع الإسلام وانتشر نوره بين الخافقين. Dalam dua tanah suci Mekah dan Madinah, sekadima Madinah arupakin tetang kedekat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebar ilmu agama dan setaja para ulama. Dari dua tempat suci kadinto ngulwa dunya kadinto kalaban ilmu dan pengetahuan seampun bisa kita saksikan bersama menyebar dari segala penjuru dunia kadinto. كنا في هذا الصباح المبارك بحضرة شيخنا المفضال العلامة العالم العلم الجبل سيدي الشيخ طيفور علي وفا، أمده الله بالقوة والعافية وزاده الله توفيقا. كنا نطالع معه في أسانيد أهل تلك البلاد المباركة وأسانيد الشيخ إسماعيل زين عليه رحمات الله تترى، فنظرنا في تلك الأسانيد فإذا هي سلاسل الذهب تصلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر رجال أكابر ما عرفوا إلا العلم والفضيلة، ما عرفوا إلا الأخلاق وحسنها رضي الله تعالى عنهم. فوقع بصرنا على الفترة الأخيرة وهي فترة مكة، فإذا الشيوخ مكيون، ثم نظرنا في الطبقة التي قبلها فإذا فيهم المصريون، وإذا بالطبقة التي قبلها يختلط المصريون بالشاميين، ثم نذهب إلى نيسابور وبلاد خراسان، ثم نرجع إلى المدينة وإلى صاحب المدينة صلى الله عليه وسلم عبر الأكابر في سلاسل الذهب رضي الله تعالى عنهم. ما أعظم هذا الإسناد، ما أعظم هذا الدين الذي حمله رجال من المشرق والمغرب أرادوا الله سبحانه وتعالى، أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة. Dan kula pagi tadi Juna Fadilatul Mukarram guru dan kula ban pancen Sayyidi Syekh Kiai Haji Taifur Ali Wafa malam mantar Allah Subhanahu wa taala aparin kekuatan dak ke beliau dalam segala bentuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kula sempat ngolatin sebagian sanad atau mata rantai yantaran guru dan murid ilmu bab keilmuan seekakun beliau. Banten kula sempat ningalin sanad-sanad mata rantai keterikatan seorang murid sareng guruna lebat Fadilatul Syekh Ismail Manzen. Ternyata kadinto arupakin mata rantai dari setung murid dak kuruna semedepak dan kulaban pancenengan asampung langsung dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mata rantai kadinto dan kulaban pancenengan bisa ngegali bagaimana sebagian para ulama disiapkan untuk kita bersama kangku nyampung langsung dak ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula sempat memperhatikan lembaran-lembaran sanad kadinto. Dari sekian banyak lembaran sanad mata rantai kurban para alim ulama semedepak ilmu dak ke beliau Ki Haji Taifur Ali Wafa, ternyata bagi sebagian para ulama semua terdiri dari masyarakat Mekah. Balik
dari lembar ke lembar ternyata bercukan sebagian kelompok ulama dari negara Mesir. Eteng kupole ternyata bersebagian ulama kadinto asampung dak negara Syam, bana sampung terus dak ke Nisapir atau Naisabur, bahkan sampai ada Khurasan, banda pada Madinah dak keajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebanggaan agama ban ilmu saya tekuk dan kulaban pancanan eka dintok tempat asampung melalui para ulama seampun bada menyebar di segala penduduk dunia. Maka sangat keton aku agama ka dintok parlo eka ketonin aku ilmu seampun ekole dan kulaban pancanan lebat berokana para masyayikh ka dintok. Maka ngereng kerahkan semangat kulaban pancanan saja keangkui ngole ilmu ka dintok melalui mereka beliau para masyayikh seampun esebut ka dintok. منذ أكثر من 200 سنة وأهل هذه البلاد يرسلون أولادهم إلى مكة والمدينة يأخذون ويغترفون من المعارف والمعاني، يجالسون الأكابر، جدوا واجتهد منهم الكثير فبلغ من العلم مراتب لم يبلغها أبناء العرب، فتصدروا وبلغوا في الفقه وفي الدراية وفي الرواية مبالغ عظيمة. منهم الشيخ المسند مسند الدنيا الشيخ محمد ياسين الفاداني رضي الله عنه ورحمه، ومنهم الشيخ الفقيه المحقق الشيخ محمد محفوظ الترمسي رضي الله تعالى عنه ورحمه، ومنهم الكثير ممن يعجز عن عدهم اللسان ويصعب علينا أن نستقصيهم. نعم أيها الأحبة، تلقت مكة أبناء المسلمين من إندونيسيا وحنت عليهم وعلمتهم ورعتهم وتباركوا بأجوائها، تباركوا بنسيمها، تنفسوا من عبق شمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطئوا ترابا لمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا من بركاتها فانتفعوا وارتفعوا وجادوا وأجادوا. حفظ الله من بقي ورحم الله من انتقل. Ampun lebih lama dari sekitar 200 tahun seampun lebat ka dintok. Kita tahu bahwa masyarakat Madura Jawa Barat Indonesia ka dintok sudah mempunyai adat kebiasaan ngirim putra-putra mereka dak ke Mekah dan Madinah. Kati penapa putra-putri masyarakat Madura Jawa Barat Indonesia ka dintok bisa nyopre ilmu dak ke para ulama Mekah Madinah. Patang alengki ban alongku dak ke orang-orang alim dari dua tempat saya muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Fakta ampun berbicara bagaimana sebagian dari anak cucu masyarakat Indonesia Jawa Madura ka ditok depak dak ke pangkat ilmu ban pengetahuan ilmu bab fikih hadis ban semacam saya tak bisa edepakin orang Arab tibi. Maka bisa kita ketahui kati pernah sebagian dari anak Nusantara kak dinto terkenal Fadilat Sayyid Syekh Masyayikhina Musnidud Dunya saya culukin kelaban ahli sanad dunia Syekh Yasin Al-Fadani saya dari Padang. Begitu pula pada Al-Faqih saya juga terkenal Fadilat Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi saya dari Termas. Dan banyak dari selain kedua tokoh pemuka dari anak Nusantara kak dinto saya menjadi tiang-tiang ilmu seampun diakui oleh masyarakat nang segala penjuru dunia. Tak bisa ibitong kelaban lesan, tak bisa ibitong kelaban asta dan kulaban pancenengan. Generasi-generasi seampun diakui dunia kak dinto sambut sarang Mekah, sarang ulama Mekah, sarang orang-orang tokoh-tokoh penting Mekah. Mereka belajar nang Mekah kak dinto. Mereka
bisa menghirup angin seampun satu angin sehirup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama anak Nusantara ni kacukan seampun menuntut ilmu di Mekah Madinah ampun nete abu seinsyaallah cukan bakal etete sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara keseluruhan adalah sebuah barokah kemanfaatan ketika mereka kembali ke Indonesia. Jaba matura mereka bisa menyumbangkan manfaat besar di masyarakat panteng ban pangki ilmu ban kedudukan mereka, kemuliaan ban kedudukan mereka di mata masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang rahmat mereka seampun pergi dari kita bersama dapat di alam kubur ban seki ibadah kentok malar mantar ki jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إنه العلم أيها السادة يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. رفع الله العلماء شرفهم أعلى قدرهم. وهذا العلم يا سادة هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبيبنا المصطفى ما ترك لنا درهما ولا دينارا. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا مولانا سبحانه وتعالى يأمر حبيبه المصطفى أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، يأمره بالاستزادة، ما أمره بأن يستزيد من مال ولا من جاه، إنما أمره أن يطلب زيادة في العلم، فقال قل رب زدني علما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يا رب زدني علما. وهنا نكر العلم تعظيما لشأنه وتفخيما لمكانته. Kenapa rahasia seampun kita bicarakan bersama dari depan? Sesungguhnya kadinto ilmu agama. Rahasianya ada di dalam ilmu. Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat orang-orang mukmin kalaban kemuliaan, ben ngangkat lebih mulia dari orang-orang mukmin sekatuan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertanyaan dak kula bi sampean. Kenapa bisa disamakan orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu? Sampai kapanpun kedua golongan keentok tidak akan pernah sama. Allah Subhanahu wa taala ngangkat ilmu ben ngangkat pangkat para ulama pemulja sareng Allah Subhanahu wa taala petengki derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmu kadintok miras warisan beneran karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai kalaban seampun nyataakin langsung sareng beliau, seungkuhnya kami para anbiya tidak mewariskan apa-apa kepada umat selain tidak mewariskan dinar, dirham, dunia, kedudukan dan semacamnya, kecuali kami para anbiya mewariskan ilmu. Maka pesera saus sebisa muntut dak ke ilmu kentok, maka akan mempunyai bagian sempurna kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merintah kajeng nepi kangkui minta tambah panapa bisaos. Tak toman merintah minta tambah dunia, tak toman minta tambah jabatan dan semacamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintah langsung. Dek kajeng nepi si ampun paling sempurna na manusia. Cipakon minta tambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, wahai Tuhanku, tambahlah aku ilmu. Eka dinto ilmu bab lugat bahasa Arab. Setelah santri pasti ngerti. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ilmu kentok kalaban isim nakira. Rabbi zidni ilman. Tidak mengibaratkan dalam isim ma'rifat. Ini sebuah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemuliaan dan keistimewaan serta keagungan pangkat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. كنت قبل أيام
في زيارة إلى قرية ترمس التي فيها ولد الإمام الترمسي وفيها نشأ وفيها تعلم أول علمه. نزلنا في المطار وركبنا السيارة وجعلت السيارة تصعد فينا في الجبال ثم تهوي بنا وتتعرج حتى انتهينا إلى قرية غارقة في أعماق الغابات. في هذه القرية رجل نشأ فيها صار له بالعلم اسم عال رفيع. مات قبل 107 سنوات. لا زال طلاب الفقه والعلم والحديث والمعارف الإسلامية يذكرونه وينتفعون به. رفعه الله بالعلم. لا والله ما كان لترمس اسم يذكر لولا هذا الإمام، لولا اجتهاده، لولا علمه. صار العلماء من أقاصي الدنيا يقصدون حلقته في المسجد الحرام يأخذون من علمه. أي رفعة العلم يا سادة. Dalam waktu-waktu kemarin dan kula sempat situng are ka ento melaksanakan kunjungan ke tempat seekocak termas. Kita semua sudah tahu bagaimana bersitung orang alim yang muncul dari tempat termas ka ento, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Alama, Al-Faqih Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Dan kula sampun turun dari pesawat dan mengendarai kendaraan mobil. Ternyata ilmu perjalanan kentok sampai dak ke pelosok dan sangat jauh dari tempat bandara Kadinto. Sampai dan kula dapat ada situng pelosok sekaram dalam tengah hutan. Ternyata tempat Kadinto munculnya Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Silakan kula yang ka saran Allah Subhanahu wa taala kalaban ilmu agama yang beliau miliki. Demi Allah, Termas tidak akan pernah terkenal ketika tidak ada orang ini. Demi Allah, Termas tidak akan pernah disebut oleh masyarakat dunia jika saja tak ada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Bagaimana beliau bisa dapat ke Mekah di tanah haram atau di depan Ka'bah, di sekitar Ka'bah, beliau bisa akabai majlis dars, majlis ta'lim yang dikelilingi oleh penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Ini adalah sebuah gambaran kecil dak kula bi sampean. Bagaimana ilmu bisa mengambil seseorang ke sebuah tingkat pangkat keistimewaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. رحل الشيخ الترمسي رحمه الله من باكستان من ترمس إلى مكة المكرمة فاحتضنه والده العلمي الشيخ السيد محمد بكري شطى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه صاحب إعانة الطالبين فجعله كولد من أولاده رباه ونشأه وفقهه وهذبه حتى صنع منه بإذن الله تعالى إماما من أئمة زماننا. نعم، لم يكتفي الشيخ بصحبته في حياته، بل لما أن مات الشيخ الترمسي احتضنه الشيخ مرة أخرى حيث دفن إلى جوار شيخه في حوطة آل شطى في مكة المكرمة. Dalam sejarah pun disebutkan bagaimana Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi Kento berangkat dari Termas Pacitan menuju ke Mekah. Beliau sempat etre masareng alim sampun masyhur di antara kita Sayyid Bakri Syato segadon kitab I'anatul Talibin. Dan beliau termasuk salah satu murid saya mempunyai bagian baik sebab Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi yang ke sarang Sayyid Bakri Syato akati putrana tibi didik langsung sarang beliau paringin ilmu langsung sarang beliau sampai Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi
jadi imam dan pemimpin edil anu fikih sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala da Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi ternyata bukan cuma bagi sareng Allah masa hidupnya saja, jadi sebagian dari putrana Asyid Bakri Sato. Bahkan sampun seda Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi kadinto pet-pet atau dimakamkan, disemayamkan samping kuruna Syed Bakri Sato dalam sebuah zona atau daerah pemakaman makla saya sebut sarang Huto Ali Sato, pemakaman dan kuburan saya kenal dengan keluarga Sato rahmatullah alaihima. وهذا سيدي الشيخ طيفور حفظه الله تعالى كنت بصحبته اليوم وتشرفت بمرافقته وجعل يحدثني حفظه الله عن تتلمذه للشيخ إسماعيل الزين أغدق الله عليه الرحمات وأنزل على قبره الضياء والنور، فهو كذلك كسائر شيوخ المسلمين وأئمتهم قلب رحيم، قلب يفيض بالرحمة لطالب العلم. حدثني بأخبار تبكي الفؤاد من رقة هؤلاء الأكابر، فلما حضر الشيخ عنده احتضنه احتضان الأب لولده، بل وأعظم من ذلك فعلمه وفقهه ورباه واعتمد عليه وجعل منه يدا يمنى له في تعليم طلابه. ولما عزم شيخنا على الرحيل حز في نفس الشيخ ذلك واستصعب ذلك، وما ذاك إلا فراق الأب لابنه. جمعكم الله به يا سيدي بعد طول عمر ومزيد توفيق، وهو على أحسن حال جمعكم به تحت ظلال المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحت ظلال رحمته مع شيوخكم، وأنتم في غاية السعادة والسرور بلقاء شيخكم بعد طول عمر، أمدكم الله بالعافية. Ban kadinto guru dan kula ban pancen saja Syekh Ki Haji Taifur Ali Wafa asarengan tan kula seharian mulai seharian kila ban beliau sempat menceritakan dan kula kati penapa bimbingan ban tarbiyah guru beliau Fadilat Sayyid Syekh Masyayikhina Syekh Ismail Thuman Zain. Tantona beliau Syekh Ismail Thuman Zain akati sebagian banyak umum pada umumnya para masyayikh dan para ulama keduan akhlak sesangat tinggi, ate sesangat belas beneseran dak kesedaja para santren. Bahkan pan akhlak yang diceritakan akhlak Syekh Ismail yang diceritakan oleh Al-Mukarram Ki Haji Taifur Ali Wafa bisa memolar dak ka soca dan kula ban pancen saja. Dan salah satu keterlibatan Syekh Kiai Haji Ali Taifur Ali Wafa Eki Kadin Tok beliau pernah beri kepercayaan langsung sareng Syekh Ismail keangkui ngajarin sebagian putrana dan sebagian santrena. Beliau diangkat sebagai tangan kanan untuk mengajari sebagian putra-putri Syekh Ismail Utsman Zain rahimahullah taala. Bahkan ketika beliau kesokan keangkui balik ke Indonesia, Syekh Ismail tekerjat ban arasa ki korang abareng sareng Syekh Kiai Haji Taifur Ali Wafa ini menandakan bagaimana jasa beliau masih diperlukan oleh Fadilat Syekh Ismail Thuman Zain keangkui mengajari sebagian putra ban santre Mekah kadinto. Ini merupakan ikatan seperlu kita perhatikan dan pertimbangkan bagaimana sedajan keadaan tok bisa kebaik doa ada ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kula ban pancen doa ada ke Allah Subhanahu wa taala malar mantar para masyayikh, para guru, para ulama depan kula ban pancen sedaja keadaan tok paring kesehatan, paring kekuatan bimbingan sareng Allah Subhanahu wa taala ban mantar sedaja na apolo sareng para masyayikh Syekh Ismail Thuman Zain sedaja para ulama benaungan bendera baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tantono kadinto yang kita harapkan bersama, amin ya rabbal alamin. أيها السادة، أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ما أعظم أن يكون الواحد منا غرسا يغرسه الله تعالى في هذا الدين، ثم يكبر هذا الغرس وتكبر شجرة هذا الغرس، ثم تثمر ثمرا طيبا ينتفع بها كل من حوله. ما أعظم أن تكون يا أخي شجرة مثمرة طيبة في العلم والمعرفة والأخلاق، يطعم الله بك الخلق وينفع بك الخليقة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ampun riwayatkan dari Imam Ahmad bin Ibn Hibban dalam hadis yang sampung sareng sahabat Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu tak kira kingser Allah Subhanahu wa taala nanam tanaman dalam agama kadinto sebekal difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanaman-tanaman kadinto ilmu taat ke Allah Subhanahu wa taala. Kentok persemonan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak kira pecat, tak kira ambu. Nyabek generasi-generasi, kelompok-kelompok masyarakat semakin akan difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manfaat ilmu ibadah dan taat ke Allah Subhanahu wa taala. Hadis Kanjeng Nabi kentok sangat agung sebagai janji bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Keangkui dan kulaban panjenengan sebagai umat Muhammad keduan kesempatan keangkui nanam tanaman benih tanaman keabungkaan benih tanaman butombuan tapi tanaman generasi anak poto anak didik kita bersama sebagai tanaman sebisa pada sarang akar seatas sepada sarang para bangsa sepona sepada sarang para ulama-ulama ilmu perjuangan ilmu ma'rifat ilmu ilmu ban sederajat kebagusan kadinto. Jadi kadinto arupa akin janji bagus dari Allah Subhanahu wa taala ban bisyaro kepungan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi dalam hadis lain ada buakin termasuk tanda orang seekasokane bagus sareng Allah Subhanahu wa taala mesti paringen faham ban ilmu bab agama. حدثني فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى عن مقام وهيبة مجالسة الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله تعالى. وهذه الهيبة هيبة ألقاها الله تعالى في نفوس أهل العلم، وهذا جلباب جلبب الله به أهل العلم وأهل المعرفة، مهابة وجلال، عظمة وعزة. فتذكرت قصة للإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، إمام أهل السنة والجماعة المتوفى سنة 606 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه زار مرو في إحدى زياراته فلقيه أحد السادة من العلماء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المطلبي هو عزيز الدين ابن إسماعيل الحسيني، عزيز الدين إسماعيل الحسيني المطلبي العلوي.
فطلب منه الإمام الفخر رضي الله تعالى عنه أن يضع كتابا في أنساب العلويين. فذهب الشيخ عزيز الدين وكتب كتابا مختصرا للشيخ فخر الدين سماه بالفخري نسبة إلى الشيخ. ثم جاء إلى الشيخ بكتابه، وكان الشيخ ذا مهابة عظيمة لا يستطيع طالب العلم أن يراجعه في شيء كلمه لمهابته وعظمته. فكان يجلس الشيخ فخر الدين الرازي على طراحته على الأريكة، والشيخ عزيز الدين يجلس بين يديه وقد حمل كتابه الذي ألفه للشيخ وسماه بالفخري. فلما أعطاه الكتاب وقال: هذا الكتاب يا سيدي كما أمرت، فقال له الشيخ: تعال اجلس في مكاني، اجلس على هذه الأريكة وأنا أجلس بين يديك. فاستعظم الشيخ ذلك، الشيخ عزيز الدين: كيف أجلس أنا على الأريكة والشيخ فخر الدين الرازي يجلس بين يدي؟ فامتنعت من ذلك. فغضب الشيخ وزعق وقال له: اجلس ها هنا. فما كان يسعه إلا أن يمتثل لأمر الشيخ، فجلس حتى قرأ الكتاب على تلميذه. فلما انتهى قال له: اجلس حيث شئت، اجلس حيث شئت. هكذا العلم، هكذا العلماء، أصحاب هيبة في حق، وإذا طلبوا العلم ذل أهل الطلب. هكذا ينال العلم، وهكذا عز العلم يا سادة. Ada budatan kaula Fadilat Syekh Kiai Taiful Ali Wafa, katip kenapa situasi dan kondisi beliau dulu ketika patang lengki sarang Fadilat Syekh Ismail Usman Zain rahimahullah. Salah satu komentar beliau bahwa Syekh Ismail kento situng orang alim seikatahakuin sarang orang-orang sealeng ki eseti keduan haibah sesangat ketara kadintok tantona jilbab seampun yang kuyakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala dan setuju para alim ulama dari ahli ilmu dan ahli ma'rifat paringin haibat seeng kepesera saus sealeng ki eseti kadintok aras setako ban todus ban dinas aleng ki yadang para ulama. Dan kula ingat ada situng cerita saya dialim oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah saya ampun sete tahun 606 Hijriah. Salah situng kesempatan beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah melaksanakan kunjungan di situng kota Imaru. Kadinto apangki sarang salah situng ulama dari panberampan orang-orang alim dari ulama Ahlul Bait, para habaib durriyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal kadinto al-Imam Azizuddin Ibn Ismail Al-Husain Al-Muttalibi. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi kadinto sebagai ulama terkenal tantona Imam Azizuddin saya dari keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto ngaci da Imam Fakhruddin Ar-Razi seampun terkenal sebagai pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah kadinto. Namun situng waktu Imam Fakhruddin Ar-Razi meskipun kuruna kadinto mentang ngarangakin kitab da kemoreta se Habib kadinto ilm nerakin nasab di pamberampan nasab durriya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seampun perintah sarang Imam Fakhruddin Ar-Razi Habib Azizuddin Ibn Ismail Al-Husaini kadinto ngarang kitab ilmu nasab ban enyamain Al-Fakhri sesuai kalaban permintaan kuruna sekretar asma Fakhruddin Ar-Razi. Sampun teti kitab kadinto katip kenapa ketetian terjadi santrena Habib
Imam Azzuddin Ibn Ismail Al-Muttalibi kento nyambi karangan si perintah sarang kuruna. Waktu kadin to Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai kuruna alin ki yatas korsena. Tapi ketika santrena nyibek kitab si perintah akarang Imam Fakhruddin Ar-Razi minta santren kento alin ki yatas. Karena ampun ngarangakin kitab ilmu bab nasab si Imam Al-Fakhri. Tantona santrena meskipun dari keluarga habaib tak kerja. Kula tak anda alengki nang lengki pancenengan karena pancenengan Imam Fakhruddin Ar-Razi guru dan kula meskipun dan kula sing aran kitab. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi minta benyentak bantu kada ke Imam Azzuddin Ismail Al-Muttalibi. Ko tuka ke tojuk nang tangkenengan karena kaki sing aran kitab ria ban engko sementang sementa dak kake ban engko seteng ngidingakin kitab setoles kake untuk setiap bab nasab ria kakek tang guru sengkok tang murid. Maka Imam Azzuddin sampun dipaksa sareng guru Imam Fakhruddin Ar-Razi aleng ki yatas Imam Fakhruddin Ar-Razi meskipun guru na ulama toju aleng ki ibaba maos kitab setoles sareng santren kento. Sampun lastare maos ka dinto langsung auba pole rengki na ka dinto banada bod santrena wis kaki setia aleng ki idim maapain. Hakadzal ulama enggak kento ulama tepang dadi orang alim meki ilmu dak kula bi sampean adalah tokoh ban pemuka masyarakat figur seekatakoin ekatodusin tapi sareng dan kula ban pancenengan tapi mereka tidak takabur ketika bagian mereka perlu ilmu sampai ada santren juga andi adab dan akhlak malah menter para ulama paling ketengkian pangkat sareng Allah Subhanahu wa taala barokan ekol le sareng ten kaula ban pancen astaj amin ya rabbal alamin. نعم العلم ينال بالذل بين يدي الشيوخ وهذا ذل مبارك هذا ذل الطلب لا بد منه وكذلك العزة التي ألبسها الله والفخار الذي أنزله الله في العلماء هذه سنن الله سبحانه وتعالى. مما أثر في الأدب مع الشيوخ أخبار كثيرة وإن الأدب يا سادة سبب من أسباب الفتوح. كم من عالم فتح الله عليه في العلوم بسبب أدبه وإخلاصه في خدمة شيخه. مما يروى في هذا من أخبار أهل الشام أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله سراج الدين عليه رحمة الله تعالى وهذا أحد شيوخ الإسلام وأحد المحدثين الكبار رحمه الله تعالى وكتابه سيدنا محمد رسول الله من أجل الكتب التي ألفت في القرن الأخير. كان في المدرسة الخسروية وهي مدرسة إسلامية معهد إسلامي في حلب وحلب مدينة من مدن سوريا الشام. وكان خرج من أحد فصول الدراسة الشيخ المفتي أسعد عبجي وهو إمام جليل عظيم له مكانة وكان عزيزا في العلم وكان ذا وقار وهيبة. فخرج معه الشيخ عبد الله سراج الدين وكان الوقت وقت الظهيرة والشمس يعني لها ظل إذا مشى الإنسان تحت الشمس نعم ظهر ظله على الأرض. فإذا بأستاذ يخرج من بعض الفصول ويمشي إلى الشيخ أسعد ليقبل يده ويسلم عليه فإذا به يدوس على ظل الشيخ وخياله على الأرض. فأشار الشيخ عبد الله سراج الدين إليه بيده أن ابتعد لا تدوس على ظل الشيخ. أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ بهذا الأدب بلغوا ما بلغوا رضي الله عنهم. Engki ilmu kadin tok bisa ekole kelaban
akhlak, tata krama ban adab iyajuna para ulama. Akhlak arasa enah iyajuna para masyayikh kadin tok keenaan sepenuh kalaban barokah, sepenuh kalaban kebagusan. Banyak para ulama paringin barokah sareng Allah Subhanahu wa taala, ternyata manabi epekir muncul dari bagaimana adab mereka ketika menghadapi para guru dan para masyayikh. Termasuk dari sebagian saya ceritakan dalam bab keadaan tok dari negara Syam yang keadaan tok kejadian terjadi antara Syekh al-Masyayikh Al-Imam Abdullah Sirajuddin, salah satu dari ulama ahli hadis terkemuka dan terkenal di antara kita bersama. Keadaan tok kaduan karangan dalam pan-berempan tarikh sejarah, termasuk dari kus-bakus kitab dikarang zaman generasi semangkin keadaan tok. Beliau pernah mengajar nang situng madrasah sikocaan Madrasatul Khosrawiyah nang kota Halab. Halab kentok salah satu kota di beberapa kota negara Suriah. Dan salah satu kesempatan beliau pernah keluar dari madrasah sareng setung orang alim Al-Mufti Syekh As'ad Abadi. Keluar bareng keadaan tok ban beliau Syekh Abdullah Sirajuddin keadaan tok jagoan gaduan haibah, gaduan ke pangkat sekertodusin ban ekadinesin sarang orang-orang senyemak dak ke beliau. Maka sampun keluar waktu keadaan tok siang, tantona waktu siang matahari kentok bisa menampakkan jeng-bajengan dak pesira orang si ajalan ibaban matahari. Ketika beliau berdua kentok apangki ban akar si As'ad asalaman dak ke Syekh Sirajuddin Abdullah Sirajuddin keadaan tok, maka tanpa sengaja beliau loros sareng jeng-bajengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Sirajuddin abri isyarat si As'ad keangkui mengkir aja sampai neta ada kejang bajengan kuruna, jak sampai neta ada jang bahkan ketika asalaman neta ada jang bajang kuruna paringin pelajaran sareng kuruna nyengker alengser maale sokuna entak neta ada kejang bajang kuruna. Kadin tok adab siampun dipelajari oleh para ulama dari para masyayikhnya. Kadin tok adab setai pangki kecuali dalam tokoh pemuka siampun menyebarkan ilmu agama dan kaulaban pancen dari sekian banyak para ulama dan para guru dan kaulaban pancen dengan seterusnya. حينما يسمع بعضنا هذه الفضائل لأهل العلم وما وعد الله العلماء من فضل عظيم عميم، حينما يسمع رفعة الله لأهل العلم، وحينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، حينما يسمع هذه الأخبار الكثيرة في فضل العلم والعلماء ربما يسأل بعضنا وقد جاوز 30 أو جاوز 40: أفاتني طلب العلم؟ أم بقي من العمر بقية أستطيع أن أكون فيها طالب علم وأن أتشرف بالمشي بالطريق الذي مشى فيه الأولياء والصلحاء والعلماء اقتفاء لآثار الأنبياء؟ فنقول يا أحبتي ما زال الطريق أمامك إن شاء الله إلى أن يتوفاك الله، ما زال طريق العلم مفتوحا أمامك. فهؤلاء جملة كثيرة من الأئمة ما طلبوا العلم في صغرهم، بل طلبوا العلم على كبر. منهم أئمة أكابر صار الزمان يشير إليهم ببنانه، ولا زالت الألسنة تلهج بذكرهم، وقد بدأ بعضهم طلب العلم وهو في 40 وبعضهم فيما فوق ذلك. من هؤلاء الإمام عز الدين بن عبد السلام
فقد طلب العلم وهو فوق 35. ومن هؤلاء الشيخ المحقق الشيخ خالد الأزهري رحمه الله، هذا الإمام النحوي الكبير صاحب المؤلفات الكثيرة، بدأ بطلب العلم وهو في 5 أو في 36 من عمره، وكان يعمل قبل ذلك وقادا للقناديل للمصابيح، يضع الزيت في المصابيح. فبينما كان يعمل إذا به قد رمى شيئا من الزيت أو من الفتيل على بعض الطلاب، وكان هذا الطالب جديدا في طلب العلم، جاهلا لم يتربى تربية كاملة، فلما وقع عليه شيء من الزيت نظر إلى الشيخ خالد وقال له: يا جاهل. فنظر الشيخ خالد إلى نفسه: نعم أنا جاهل، ولا بد أن أمحو هذا الجهل. فأقبل على العلم وجد واجتهد حتى صار من شيوخ الإسلام رضي الله عنه. Bisa jadi sebagian dari kita bersama Kak Dinto nganggep telat nyari ilmu, meskipun mereng janji dari Allah Subhanahu wa taala tentang muljana ahli ilmu, dan kati kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para ulama. Dan mereng hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal orang yang masuk estung jalan kangku nyopra ilmu, maka peloros bani pegempang jalan ke ento dak jalan-jalan surga ipun Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebagian dari kita bersama ketok mikir ampun telat untuk nyari ilmu. Bisa jadi kula bi pancenan yatas umur 30, bahkan yatas umur 40, mungkin lebih dari 40 tahun. Namun dan kula bisa mator dak pancenan saja. Urusan ilmu kentok tadak telat. Bila saos kula bi sampean selama ki odi ki keduan kesempatan kaangkui ngoleh janji bagus Allah Subhanahu wa taala, dan janji bagus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan ilmu dan para ulama. Kati kenapa kula bisa sampean terus berusaha ajalan ilmu pamberapan jalan si ampun elo mampain para ulama. Selalu ajalan ban ngenengin tempat-tempat si ampun ajalanin ban tempatin sareng para aulia dari majlis-majlis para aulia, para ulama dan para masyayikh. Bahkan menabi kula bi pancenan jujur, sebagian besar dari sebagian ulama Islam kadinto tak teti orang alim mulai kene, sebagian kento iparingin pangkat ilmu dan teti ulama sareng Allah Subhanahu wa taala sampun sepuh. Sebagian dari ulama sampun alim sareng Allah Subhanahu wa taala sampun sepuh yang kento Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, ulama si masyhur dalam bab ilmu fikih mazhab Syafi'i, terkenal di antara kita bersama. Beliau paringin belajar ngaji, mulai ajar ngaji sampun umur 35 tahun. Dan kecukan Imam terkenal dak kula bi sampean Al-Imam Syekh Khalid Al-Azhari, situng ulama terkenal dalam karangan ilmu nahwu. Kalian tercukan amolan ilmu sampun umur 35 tahun, mungkin lebih dari umur 35 tahun. Beliau Syekh Khalid Al-Azhari kalian to asala jadi tokang oding damar lampu lambak kalian to angkui minyak ban sompu. Situng waktu ngelaksanakin pekerjaan tugas dari seharian kalian to agabai lampu kalian to minyak nang lampu kita alat tes dak sebagian santesnya ilmu. Santesnya ilmu kita terkerjat eleten minyak sekelako sarang Syekh Khalid Al-Azhari kento langsung nyentak, ya jahil. Kakek bodoh sampai menempes minyak datang ke lampu. Syekh Khalid Al-Azhari kento terkerjat. Ajeling dak ke abang tibi ongkuan ongkok bodoh lembab agama. Sehingga beliau terpancing ke angkui nuntut ilmu ya tas umur 35 tahun mulai nyari ilmu sampai jadi imam terkenal. Dak katan kau laban pancenan karangan-karangan sampai semakin karangan-karangan beliau sampai semakin baca sarantan kau laban pancenan seterusnya. ومما يحدثنا التاريخ في هذا وقصص التاريخ عجيبة في هذا
ما حصل للإمام القفال المروزي المتوفى سنة 417، وهو إمام الأئمة وشيخ طريقة الخرسانيين، وهي إحدى الطريقتين في مذهب إمامنا المطلبي الشافعي رضي الله تعالى عنه. كان في بادئ حياته يعمل قفالا يصنع الأقفال، كما أخبر بهذه القصة ورواها الإمام المحقق السبكي رحمه الله تاج الدين في طبقاته الكبرى. كان قفالا يصنع الأقفال، فصنع قفلا صغيرا، وكان الناس قد فرحوا بقفل صنعه قفال آخر، فصنع قفلا أصغر منه، فلم يعبأ الناس بقفله ولا فرحوا به ولا تكلموا عنه، فغضب وحزن. فلقيه رجل فقال له: أتفاخر بالأقفال؟ إنما الفخر بالعلم. فسمع الشيخ القفال هذه الكلمة وتردد صداها في نفسه، ثم أقبل على العلم، فذهب إلى أحد الفقهاء وقال: أريد أن أطلب العلم وأنا ابن 40 سنة، أيمنعني عمري من طلب العلم؟ فقال له: لا، هات مختصر المزني. وكان في ذلك الوقت المتن الذي يحفظ ويدرس ويشرح، وكان شائعا سائدا في ذلك الزمان رضي الله عن الإمام المزني. هات مختصر المزني. فأخذ مختصر الإمام المزني وذهب إلى الشيخ، فقال له الشيخ: لا بد أن تحفظ هذا المختصر، واحفظه قليلا قليلا، احفظ هذه الكلمات. وكان أول ما ابتدأ به الإمام المزني كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، ثم قال: أما بعد فهذا كتاب اختصرته. فقال له الشيخ: احفظ هذه الكلمات الثلاثة فقط، هذا كتاب اختصرته. حتى الجملة لم يكملها، ترغيبا له ولأنه في بادئ طلب العلم. ثم ذهب الشيخ إلى بيته وعلى سطح بيته وجعل يكرر في الليل كله: هذا كتاب اختصرته. ويخطئ فلا يقول اختصرته، لأنه ما تعلم العربية بعد، حقه أن يقول اختصرته، وهو يقول اختصرته خطأ. ويكرر: هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، حتى نام. ثم استيقظ وهو يبحث عن الحفظ فما وجد في وعائه شيئا. ماذا علمني الشيخ؟ أي كلمات لقنني الشيخ؟ نسي الكلمات الثلاث. فقال: ماذا أقول للشيخ غدا؟ فخرج وهو مغموم محزون، فلقيته جارته فقالت: يا أبا بكر، ما قولك طول الليل هذا كتاب اختصرته؟ فقال: نعم، هذه هي الكلمات التي نسيتها. فذهب إلى الشيخ وقال: يا شيخي، حفظت وكررت وكررت لكنني نسيت. فقال: لا بد من المواظبة، لا بد من الاجتهاد، لا تبتئس، أعد وكرر، ستحفظ بإذن الله. فجد واجتهد حتى صار أكبر أئمة زمانه، فعاش 40 سنة في الجهل و40 سنة في الإمامة، حتى صار شيخ طريقة الخرسانيين المراوزة. نعم، العمر لا يحجب الإنسان عن طلب العلم. Banyak cerita saya sangat aneh sebisa keonengan dan kulaban panjenengan dari semangat para ulama lamba ketika menimba ilmu. Dan kentok juga cerita cukup lanceng seistona. Salah satunya saya bisa dialami oleh Imam Al-Qaffal. Beliau pemimpin tarikat Al-Khurasaniyin, salah satu tarikat atau cara-cara pemikiran dalam mazhab Syafi'i yang kita adinto ceritakan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra sareng Imam Tajuddin As-Subki. Walhasil beliau
asal dari ada tak menuntut ilmu tapi kento akabai acual kuflan للأطفال القفلا للأطفال وأترجم القفل الإمام قفال يعمل قبل ما طلب العلم قفلا للأطفال لا أسمعكم. نعم سيدي ماذا؟ ما أسمع يعمل إيش؟ على قناة إمام قفال أكبر كان يعمل في صناعة القفل الأقفال القفل المفتاح يعني. المفتاح نعم بان Eki kadinto beliau Imam Al-Qaffal kadinto pekerja kangkui agabai kunci seston eki. Bahan kunci kadinto ternyata bersaingan dari kunci lain selebih bagus sehingga kunci beliau kadinto cokot sareng masyarakat bentak paju. Sampai kocak nak kena kene. Hari kunci nak kena kene. Sagabai kunci re nak kena kene tak paju semacam. Tekerjat beliau. Okay. Tekerjat beliau sehingga semangat engkau kotu. Kotu teti pemimpin tak ingat nak kena kena lembab ilmu bambak ibadah sehingga beliau langsung nyari ilmu entar azhar para masyayikh beliau keadinto umur waktu keadinto atas umur 40 sampai jadi pemimpin siapapun kita kenal dalam beberapa karangan terjemah kitab Mazhab Syafi'i Imam Qaffal. Bencukan terjadi juga secara ikhtisar karena waktu ampun malam Aisyah dan kula para masyayikh Imam Al-Muzani seandainya kitab Mukhtasar Al-Muzani Mukhtasar Al-Muzani kentok setung kitab siampun kita saksikan kati penapa keistimewaan kitab kentok ilmu Mazhab Syafi'i tonton sengarang kentok bani ulama sekung tangkung atau besit kelas mantap tapi ulama selekar keduan keistimewaan dalam bab ilmu dan ma'rifat walhasil kata Imam Muzani ngarang kitab kentok amulai kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil muqaddimah biasa amma ba'du pas terus adabu fahada kitabun ikhtasartuhu ini semalam saya ulang bahkan kadang tepang ulang kak salah ban ikhtasartu tapi ikhtasartahu ban semacam maka sampun sampai tersaran beliau sing ngarang kitab sing kitab kentok sampai akhirnya kelakuna matur dak guruna dan kula ni tak bisa terus. Kenapa saya terus? Fahada kitabun ikhtasartuhu. Maka bikur ini paling semangat. Meskipun kaki cuma bisa setia, terus ulang, terus afalakin, terus dalam akal kaki bisa ngebasanin kitab jadi ya. Sampai kaki bisa ngafalakin kitab saya kocak Mukhtasar Al-Muzani. Kadinto beliau sematul dak kuruna untuk menghafalakin kitab Mukhtasar Al-Muzani kentok umur 40 ke atas. Ngafalakin kitab kentok sampai kebasanin kapi kitab kentok sampai jadi imam ulama seterkenal yang antara kita sebagaimana kita saksikan bersama. Kadinto dua kisah contoh semetal dari Imam Qaffal bagaimana beliau meskipun ampun sepo lebat 40 tahun kentok ternyata jadi pemimpin di pemberantasan ilmu. Kentok semangat bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tak ada batas kangkui nyari ilmu kadinto kangkui kula bi sampean pada pangkat sareng para ulama oleh keistimewaan ilmu dan para ulama. علماؤنا إذا طال الكلام أكل آخره أوله وأنا أخاف أن تخامركم الملالة وأن تداخلكم السآمة فأحاول أن أجمع الكلام في آخر كلامي هذا في قضايا قليلة لو أذنتم فأقول يا سادة تشرفت بزيارة الحرمين مرارا وزرت بعض الأعلام والشيوخ منهم سيدي السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وأعاد علينا من بركاته ورأيت مجالس العلم عنده ورأيت أبناء إندونيسيا كيف يطوفون حوله وكأنهم يطوفون حول والدهم وكيف يرعاهم رعاية الأب لأبنائه فرأيت عجبا ورأيت صبرا ورأيت جبلا في العلم جبلا في الأخلاق وليتنا كحلنا عيوننا برؤية الشيخ إسماعيل الزين عليه رحمات الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر هؤلاء الشيوخ
ويا أحبتي، ربما من أعظم ما يمن الله به على الشيخ في قبره أن تنقل إليه أخبار طلابه وهم يسعون في نشر هذه الدعوة، وهم يرفعون رايات الإسلام، حيث اجتهد في تربيتهم لهذا الغرض ولهذه الغاية. فإذا وصلوا إلى غايته فقد بلغوا منه ما يحب وبلغوه ما يرضى. فيا أحبتي، يا خريجي الحرمين الشريفين، يا من تخرج عند الشيخ الزين أو عند سيدي الشيخ إسماعيل الزين أو عند سيدي الشيخ محمد علوي المالكي رضي الله تعالى عنهما، أو عند غيرهم من درس ودرس في الحرم، إذا أردتم أن تبلغوا رضا شيوخكم فبالجد والاجتهاد وبالمثابرة في الدعوة وبالصبر والاقتفاء والاقتداء لآثارهم في التربية والسلوك والسير على نهجهم في العقيدة وفي العمل. رضي الله تعالى عنهم، كانوا على أظهر طريقة في العقيدة، وكانوا على أوضح منهج في السلوك والتصوف، وكانوا على خير اتباع للمذاهب الأربعة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورضاهم عنا، وجعلنا في زمرتهم ومعهم وتحت أنظارهم. لا يليق بمن تخرج بين يدي هؤلاء الشيوخ أن يأتي إلى بلده ويضرب صفحا عن العلم، فيترك المكتبة الإسلامية ويترك الكتابة حتى تضيع معالم اللغة التي تعب في تحصيلها، وتضيع معالم التربية التي اجتهد الشيوخ في غرسها في نفسه. لا يليق هذا، لا يليق. فينبغي علينا أن نجتهد غاية الجهد. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالشيوخ جميعهم وأن يحفظهم. وأنا قلت في الصباح كلمة أحب أن أرددها على مسامع أهل مادورة. قلت: لو علم أهل العلم في المشرق والمغرب بفضيلة شيخنا الشيخ طيفور وعلمه وسعة علمه واجتهاده في التأليف لزاحموكم عليه، ولما وجدتم مكانا تطؤونه في مادورة لكثرة الحاضرين للانتفاع به. أمده الله بالعافية مع سائر المشايخ وسائر طلاب الحرمين وسائر الحاضرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا آمالنا وما نرجي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا غرسا طيبا في هذا الدين، وأن يستعملنا استعمالا مباركا في خدمة شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول. ورحم الله شيوخ الحرمين، وأغدق الله على قبورهم الضياء والنور، وجعل الملائكة الكرام زوارهم، وجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء، والحمد لله رب العالمين. Kemudian saya terakhir dan kula mencoba untuk meringkas penapa yang pun dikemukakan dari awal. Maka dan kula sejelas kento ampun sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat deka Al-Haramain Asy-Syarifain tanah Mekah dan tanah Madinah. Banten kula pada kesempatan keangku azarul sebagian banyak para masyayikh, para ulama nang daerah Mekah dan Madinah. Sebagian dari sampun izaran santan kula yang itu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Banten kula sempat berkali-kali ningalen majlis-majlis taklim yang digelar oleh beliau di Mekah, dan kula melihat juga bagaimana sebagian dari santri-santri dari Indonesia mendampingi beliau. Maka dan kula melihat sebuah keistimewaan, kesabaran seorang alim sekeleng-lengan sareng para santri. Bahkan dan kula bisa ningalen gunung setengkih ilmu, akhlak dan semacam. Maka dan kula cuma ingin memberikan kesan dan pesan terakhir ke adinto. Ketika kula bi sampean sebagian dari alumni Mekah Madinah, sebagian dari putra-putri kula bi sampean sampai di Mekah Madinah,
ban bergaul langsung sareng para alim ulama, para masyayikh sampun raja bero kana kadinto. Maka akati umpamana Syed Muhammad Ali Al-Maliki Allah yarhamu, cukan Syekh Ismail Manzen, ban para ulama sampun terkenal di Mekah kadinto. Ngereng usahakan sampun dapat ada kemetura kadinto. Jangan lupakan pangkat-pangkat tingkina para ulama, para masyayikh Mekah. Bahkan kalau bisa berusahalah dan kuraban pancan sebagai khirit, sebagai alumni, sebagai bekas santri sampun bergaul baik dengan para ulama Mekah atau setidaknya satu jalur dengan para ulama Mekah. Ilmu bab perjuangan, ilmu bab ilmu, ilmu bab akhlak, memberikan manfaat di masyarakat luas ikat di tempat. Maka sangat tidak pantas, sangat disayangkan ketika sebagian dari kita kan ento paling kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala nengere langsung akhlak-akhlak dan keistimewaan para ulama Mekah, sementara sampun kadinto dapat ke tempat masing-masing Nusantara Indonesia ternyata klub pendek kitab, klub pendek perpustakaan, tadi sampuan sareng para ulama, bahkan menyalahi semangat sampun dibangun oleh para masyayikh selama aku lebih sampai di Mekah. Maka mungkin yang terakhir secara ringkas beliau alhamdulillah apa yang doa harapan baik datang kudaban panjenengan dalam kegelaran majlis hall esat mungkin secara ringkas itu akin sarang Syekh Syadi Mustafa Arbas kula bi sampan setaja malar mantar paling petunjuk bimbingan sarang Allah Subhanahu wa taala kekuatan cukan pertolongan kang kuida pada kehajat saya keparlo ban eka niat kula bi sampai tepat kadinto paling keselamatan sampurna sarang Allah Subhanahu wa taala ban tak peke barokah manfaat dari para masyayikh para ulama dari tanah Mekah masyayikh al-Haramain Asy-Syarifain cukan malar mantar para masyayikh al-Haramain Asy-Syarifain paling rahmat saya tak peke sarang Allah Subhanahu wa taala malar mantar si aziarah si aduakin dak para beliau para masyayikh Mekah Madinah bani cuma dari kalangan manusia bisaos malar mantar malaikat rahmat tak peke atu akin para masyayikh al-Haramain Asy-Syarifain sehingga kula bi sampean cukan pada akhirnya mungkin polong dalam golongan mereka dalam golongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ketika dintok kira-kira penerjemahan dari kelima sampun diutarakan oleh beliaunya Fadilat Sayyid Syekh Syadi Mustafa Arbas hafizahullah taala wa jazahullah anna khairan amin ya rabbal alamin.